أشهد أن محمد رسول الله. Now prepare for the shock. جب یہ جہاد کامیاب ہوا تو ایک سوشلسٹ ریاست قائم ہو گئی. ہاؤ کم؟ جب افغانستان میں روسی فوجیں داخل ہو گئیں تو جو وہاں پر ایک سٹرگل شروع ہوئی ہے، ریزسٹنس شروع ہوئی ہے، میں نے اسے کبھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانا. نظریے اور نظام کے لیے جہاد، اگر وہ نظریہ ایمان ہے اور نظام اسلام ہے، اس کے لیے جو جہاد ہوگا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام. اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی اور مقصد کے لیے یہ جہاد کو آپ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہہ سکتے. آپ ڈیموکریسی کے قیام کے لیے کسی بادشاہت کو ختم کر کے ڈیموکریسی کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، جہاد ہے. جہاد فی سبیل الدیمقراطیہ، جہاد فار دی کاز آف ڈیموکریسی، جہاد فار دی کاز آف اشتراکیت. اسی معنی میں قرآن مشرکین مکہ کو بھی مجاہد قرار دیتا تھا. وہ تھے مجاہدین فی سبیل الشرک. جانے نہیں دے رہے تھے کیا؟ قربانیاں نہیں دے رہے تھے؟ وہ اپنے عقیدے کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، اپنے نظام کے لیے وہ جانے دے رہے تھے. تو یہ ہے جہاد نظریے اور نظام کے لیے. پھر میں تیسری مرتبہ دوہرا رہا ہوں، اگر وہ نظریہ ایمان ہے اور نظام اسلام کا ہے، قائم کرنا پیش نظر ہے، تو وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اب اس کے 3 لیولز ہیں اور ہر لیول پر 3 سب لیولز ہیں. سب سے پہلا جہاد فی سبیل اللہ کا مرحلہ ہے کہ ایمان دل میں آ گیا تو ایک کشاکش اندر شروع ہو جائے گی. میں اگر فرائیڈ کی اصطلاح استعمال کروں تو ایگو اور ایڈ یا لبیڈو میں تصادم ہوگا. آپ کے نفس کی خواہش کچھ اور ہے، ایمان کہتا ہے غلط. کشاکش ہوگی کہ نہیں؟ یہ اندرونی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف. جیسے فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میں بادشاہ نہیں ہوں مصر کا؟ مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور کیا یہ ساری نہریں جو ہیں میرے نظام کے تحت نہیں چل رہی؟ اسی طرح برا نہ مانیے، ہمارا نفس کہتا ہے یہ جسم میرا ہے، میری ملکیت ہے، اٹس مائی ڈومین، میری خواہش پوری کرنی ہوگی. جیسے اس نے کہا میں نہیں جانتا کوئی خدا ہے میرے سوا اور میرے اوپر، میں نہیں مانتا. نفس بھی کہتا میں نہیں ماننے کو تیار. کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز، میری خواہش پوری کرو. اس کے خلاف جہاد، یہ پہلی منزل کا جہاد ہے. اور آپ کو معلوم ہے 3 منزلہ عمارت ہے، تو بلند ترین تو ہے تیسری منزل، اہم ترین ہے پہلی منزل. پہلی منزل بنے گی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی نا. پہلی منزل یہ ہے اور اہم ترین یہ ہے. اسی لیے مولانا روم نے کہا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے.
لیکن ایراعون نیست، اس کے پاس لاؤ لشکر تھا، اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں خدا۔ میرا نفس بیچارہ اس کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں، زبان سے تو یہ کچھ نہیں کہتا، اندر یہی کہتا میں بادشاہ ہوں اس وجود کا، میری مرضی پوری ہو۔ تو اسٹرگل اگینسٹ دس بیسر سیلف، ایک سیلف ہے اونچی سیلف، خودی، انا، ایگو، اور ایک ہے یہ بیسر سیلف، یہ ہماری جبلتیں جو اندھی بہری ہیں، جو حلال اور حرام سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے۔ تمہارے اندر یہ دشمن تو بیٹھا ہوا ہے، تکڑا ہے، تمہیں کنٹرول کر رہا، چلے آؤ باہر کے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے۔ تم نے تانگے کو گھوڑے کے آگے باندھ دیا۔ اور ایک دفعہ حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع کرو۔ یہ جو اندر کی کشمکش ہے، کشاکش ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا نقطہ آغاز، اللہ کا مطیع بنانا ہے نفس کو۔ اس کے ساتھ دو سب لیول اور ہیں۔ اس نفس کو بھڑکانے والی ایک قوت ہے انویزیبل، اور ویزیبل بھی ہے۔ انویزیبل قوت سب سے بڑی ابلیس، شیطان، لعین، اور اس کے چیلے چانٹے جنات میں سے، اور ویزیبل میں انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں، جو فحاشی کو کلچر کا نام دے، یہ اس ابلیس کے چیلے ہیں۔ ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے آپ، اگر آپ ان کے خلاف ایگریسو ایٹیٹیوڈ اختیار نہیں کریں گے تو آپ ان کے دباؤ میں آ جائیں گے۔ ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، اے لوگو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ وہ تمہیں سبز باغ دکھاتا ہے، بدی کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اچھے اچھے نام اس کے رکھ دیتا ہے، اور تمہیں آمادہ کرتا ہے بدی کے ارتکاب پر۔ نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کے چیلے چانٹوں کو تم اپنا دوست بناتے ہو۔ نہیں، شیطان کے خلاف جنگ کرو۔ اور تیسرا اس پر سب لیول کیا ہے؟ معاشرہ اگر بگڑا ہوا ہے، اس کا عمومی رجحان برائی کی طرف ہے، تو سوشل پریشرز آپ کو ادھر دھکیلتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی موب جا رہا ہے تو اس کے ساتھ چلنا تو بہت آسان ہے، وہ خود ہی آپ کو دھکیلتا ہوا لے جائے گا۔ اس کے خلاف چلنا بہت مشکل کام۔ ہو سکتا ہے آپ بڑی زور لگا کے 4 قدم آگے بڑھیں، پھر کوئی ریلا آئے 10 قدم پیچھے لے جائے۔ تب دو ہی راستے ہیں، زمانہ بات و سازت تو بعد زمانہ بے ساز، یا تو پیسو معاملہ ہے، زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کرتا، چھوڑو تم زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، زمانہ بات و سازت تو بعد زمانہ ستیس، زمانہ اگر تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا تو زمانے سے جنگ کرو، لڑو، ریزسٹ کرو۔ تو 3 جہاد ہو گئے فرسٹ لیول کے، 3 سب لیولز۔ نفس امارہ، اڈ، لیبیڈو، نفس حیوانی کے خلاف جہاد، اس کو بھڑکانے والے، وسوسہ اندازی کرنے والے، اس میں پھونکے مارنے والے، شیطان اور اس کی ذریت مانوی اور ذریت نسلی، جنات اور انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں، ان کے خلاف جہاد، معاشرے کے خلاف ایک اسٹرگل۔ اب یہ 3 جہاد آپ نے کر لیے، اللہ توفیق دے ہم میں سے ہر ایک کو، تو اب یہ جہاد آپ کے جسم سے باہر نکلے گا، خارج میں آئے گا۔ دوسری منزل ہے نظریاتی تصادم۔ اگر آپ نے ایمان کا نظریہ اختیار کیا ہے
تو الحاد کا نظریہ رکھنے والے بھی موجود ہیں. آپ نے توحید کے نظریے کو اختیار کیا ہے تو مشرکانہ عقائد رکھنے والے بھی موجود ہیں. دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ. اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا, محنت کرنی ہوگی, اپنی بات کو دلائل سے ثابت کرنا ہوگا, اپنی بات کو اچھے انداز میں حسن اسلوب سے لوگوں کے دلوں تک پہنچانا ہوگا. ظاہر بات ہے وقت لگے گا, جان کھپے گی, اور اگر آپ انتہائی سنسیئر ہیں یہ آپ کا ایک لائف لانگ اور ہول ٹائم جو ہے آپ کی انگیجمنٹ ہوگی. یہ اینڈ ٹائم از منی. جہاد بالمال, جہاد بالنفس, یہ ہے دعوت و تبلیغ کہہ لیں اسے, اپنے نظریات کو پھیلانا کہہ لیں. آخر مارکسسٹ نے اپنے نظریات کو پھیلایا پہلے پیور فلسفی کی سطح پر, ٹاپ انٹلیکچوئلز کو دنیا کے انہیں پوزیس کیا. اس کے بعد ادب کے ذریعے سے, ڈراموں کے ذریعے سے, شاعری کے ذریعے سے, افسانوں کے ذریعے سے وہ فکر جو تھا طبقاتی شعور, کلاس کانشسنس کا شعور پیدا کیا. اور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ ریڑی والے کے زبان پر بھی لفظ آ گیا استحصال. اتنا ثقیل عربی لفظ, استحصال کر رہے ہیں. یہ سارا کام یوں ہی تو نہیں ہو گیا. کتنے ادیبوں نے, کتنے ڈرامہ نویسوں نے, کتنے شاعروں نے اس فلسفے کو پھیلایا ہوگا. اچھا, اس کے بھی 3 سب لیولز ہیں. ہر انسانی معاشرہ 3 سطح کے لوگوں پر مشتمل ہے. ایک انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے, انٹیلیجنسیا ہوتا ہے, یا جسے ایک اور اصطلاح میں کہتے ہیں برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی. دے کنٹرول دی ڈائریکشن اینڈ ڈیسٹینیشن آف دی سوسائٹی. ہوتے ہیں مائنورٹی, مائنیوٹ مائنورٹی, لیکن ان کا اور پوری قوم کا جو باہمی رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ جیسے یہ دماغ اور پورا جسم. میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں, دوڑ سکتی ہیں, اگرچہ اب میں دوڑ نہیں سکتا گھٹنوں کے آپریشن کے بعد, لیکن بہرحال دوڑا بھی کرتا تھا. لیکن کدھر جانا ہے اس کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے. یہ صلاحیت ٹانگوں میں نہیں ہے. ہاں, یہاں سے فیصلہ ہو, دوڑو, دوڑیں گے. ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو, کس کو پکڑے کس کو نہ پکڑے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہاتھ بڑھا بھی دیا ہو, کسی کو لکڑی سوکھی سمجھ کر آپ جو ہے جنگل کے اندر سے ایندھن جمع کر رہے ہیں, اچانک آنکھ نے دیکھا وہ تو حرکت کر رہی ہے, فوراً اطلاع گئی, ارے یہ تو سانپ معلوم ہوتا ہے, یہاں سے حکم آیا ہاتھ کھینچ لو, فوراً کھینچ لیا. تو کنٹرول تو یہ کر رہا ہے نا. ماسز کسی معاشرے کی نہ ڈائریکشن معین کر سکتے ہیں, نہ اس کی ڈیسٹینیشن کا فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ اس کا انٹیلیجنسیا ہے, یہ اس کا برین ٹرسٹ ہے, یہ اس کا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے. لہذا اس نظریاتی تصادم میں بھی پرائرٹی نمبر 1 وہ طبقہ ہے. اگر وہ آپ کے نظریات کے قائل نہیں ہوں گے, حامل نہیں ہوں گے, there can be no collective change in this society. افراد کچھ مل جائیں گے آپ کو, افراد کے اندر ہوتے ہیں جو قبول کر لیتے بس, لیکن معاشرہ ان کے کنٹرول میں. اور اس سطح کے لوگوں کو دعوت دینا, تبلیغ کرنا آسان کام نہیں. آپ کو دلیل سے بات کرنی ہوگی, آپ کو ان کے نظریات کا تجزیہ کرنا ہوگا, اس میں کتنا حصہ غلط ہے, کتنا صحیح ہے. ان کے دماغوں میں مارکسزم گھسا ہوا ہے, ان کے دماغوں میں فرائیڈزم گھسا ہوا ہے, ان کے دماغوں میں ڈاروینزم گھسا ہوا ہے, ان کے دماغوں میں لاجیکل پازیٹیوزم گھسا ہوا ہے. ہاں, کچھ لوگ رہے ہیں آئیڈیلسٹ بھی. ایک ہندوستان میں مسلمان پیدا ہوا آئیڈیلسٹ فلسفی علامہ اقبال, اور دوسرے ہندو رادھا کرشنن, بہت بڑے آئیڈیلسٹ, اس میں کوئی شک نہیں. اور ان کو اللہ نے لمبی عمر بھی دی, تو انہوں نے جو تصانیف فلسفے پر لکھی ہیں علامہ اقبال نہیں لکھ پائے. تو یہ جو طبقہ ہے یہ عام واعظ و نصیحت سے اثر قبول نہیں کرتا. Because there is a barrier in their minds, in their brains. You have to pierce through that barrier
and only then you can approach their hearts. ان کے دلوں تک رسائی نہیں ہو سکتی براہ راست جب تک کہ یہ خول جو ہے، یہ نظریاتی خول، اس کو پیئرس نہ کیا جائے، اور اس کو پیئرس کرنا آسان نہیں ہے۔ کچھ ذہین نوجوان، فطین نوجوان، اعلیٰ صلاحیتوں والے نوجوان اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف کریں کہ ایک طرف ان جدید علوم و نظریات کو گہرائی میں اتر کر پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ جب تک آپ ان نظریات کو جانیں گے نہیں، نفی کیسے کریں گے؟ آپ کیسے آج تجزیہ کریں گے کہ اس میں یہ حصہ صحیح ہے، یہ حصہ غلط ہے؟ اور دوسری طرف قرآن کی گہرائی میں غوطہ زنی کرنی ہے تاکہ ہدایت جو اللہ کی آئی ہوئی ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اور پھر اس نور کی روشنی میں پھر آپ لوگوں کو ان چیزوں کے خلاف متنبہ کریں کہ اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اکنامکس کی یہ تھیوری غلط ہے، باطل ثابت ہو چکی ہے، ڈارونزم جو ہے وہ بایولوجی کے میدان میں شکست دیا جا چکا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ تو کام کرنا جو ہے اٹس اے لائف لانگ افیئر۔ اب ظاہر بات ہے آپ کے علم میں شاید ہو کہ جب مارکس کتاب لکھ رہا تھا داس کیپیٹال تو اسے فاقے آ رہے تھے، اسے کچھ سپورٹ کرتا تھا اینجلز، لیکن یہ کہ کچھ عرصہ ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ بھی سپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن پھر اس کی کتاب نے دنیا کو پوزیس کیا ہے، اس کے فلسفے نے لوگوں کو اپنی گرفت میں لیا ہے، تبھی تو پھر انقلاب برپا ہوا۔ اسی طریقے سے جب تک کہ کچھ نوجوان اسے اپنا پوری زندگی کا کیریئر نہیں بنائیں گے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس طبقے میں آپ کوئی ڈینٹ بھی ڈال سکے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو سوسائٹی ایز اے ہول، دی اسٹیٹ ایز اے ہول ول نیور ایکسپٹ اینی چینج۔ اس سے نیچے آئیے، عوام الناس، ان کے دماغ کلین سلیٹ کی طرح ہے، اس میں نہ کوئی خناس ڈارونزم کا بھرا ہوا ہے، نہ فرائیڈزم کا ہے، نہ مارکسزم کا ہے، کچھ بھی نہیں، کلین سلیٹ ہے۔ اس کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، ایسی بات جو از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے اٹھے دل پہ اتر جائے، سادہ ترین زبان میں بھی بات کرو، وہ قبول کریں گے، بس صرف اس کی ایک شرط ہے، آپ کا عمل بھی گواہی دے رہا ہو کہ آپ واقعی جو کہہ رہے ہیں اس پر خود بھی عمل پیرا ہے۔ یہ اگر پہلی منزل آپ سر کر آئے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اگر پہلی منزل آپ نے سر نہیں کی اور آپ شروع ہو گئے مبلغ کی حیثیت سے، تو ایسا مبلغ جو ہے وہ اسلام کو بدنام کرے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی کوئی بڑا اونچا آدمی نہیں ہوں، کوئی بہت اعلیٰ تم سے برتر نہیں ہوں، کہ خاص لیول پر جب انسان دینی اعتبار سے پہنچ جاتا ہے تو اب سب سے بڑا فتنہ جو لاحق اس سے ہو سکتا ہے وہ تکبر کا ہے، دوسروں کو بنظر استحقار دیکھنا۔ اگر یہ نہیں ہے، سنسیریٹی کے ساتھ اپنے مخاطب کی خیر خواہی اس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ ہے موعظہ حسنہ۔ یہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ سورہ نحل کی آیت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ ٹاپ لیول کے اوپر، حکمت سے، دانشمندی سے، اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ عقل کا سفر فطرت کی رہنمائی میں، اس کا نتیجہ حکمت ہے۔ عقل خالص کا نتیجہ فلسفہ ہے، فلسفے کی منزل سکیپٹسزم ہے یا ایگنوسٹسزم ہے، لادریت ہے یا ارتیابیت ہے، ثم لم یرتابوا آج ہم نے پڑھا ہے، وہی ارتیابیت ہے۔ اس اعتبار سے دوسری سطح کے لوگوں کے لیے موعظہ حسنہ، اچھا واعظ، اچھی نصیحت خلوص کے ساتھ، اور آپ کا کردار آپ کی اس دعوت کی گواہی دے رہا ہو۔ اس کے لیے بھی ظاہر بات ہے کہ جو یہ کام کرنا چاہیں ان کے لیے لازم ہوگا اتنی عربی ضرور سیکھے کہ قرآن مجید کو براہ راست پڑھے، تاکہ قرآن ان کے دلوں پر اترتا چلا جائے۔ بہت اعلیٰ شعر ہے اقبال کا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔
ترجمے تو بہت دور کی بات ہے، رازی کی تفسیر اور کشاف کی تفسیر جو ہے زمخشری کی، وہ بھی تمہیں قرآن مجید کے قریب نہیں لا سکتی جب تک کہ قرآن براہ راست تمہارے اپنے قلب پر نازل نہ ہو۔ اور یہ ہے عربی، اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھنا۔ جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے نہیں۔ It can give you some information, some understanding, but it can't inspire you. تھرڈ لیول ہے کہ ہر معاشرے کے اندر کچھ جنہیں ہم سمجھیں گے کہ گمراہ کن طبقات ہیں، گمراہ کرنے والے، ان کی تبلیغی سول سروس موجود ہوتی ہے، انہیں تنخواہیں ملتی ہیں اسی کی کہ وہ آپ کے نظریے کی نفی کریں اور اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ پھیلائیں۔ یہ لوگ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کے موڈ میں کبھی نہیں ہوتے، ان کا تو انداز مناظرانہ ہوتا ہے، بس سمجھنا سمجھانا پیش نظر نہیں ہوتا۔ You have to meet them in their own elements۔ اگر نہیں کریں گے تو عوام الناس پر بہت برا اثر ہوگا۔ عوام الناس جو ہیں وہ تو پھر زیر اثر آ جائیں گے ان کے، جیسے کہ پادری فینڈر آیا تھا انڈیا میں، ابھی جب کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت شروع ہوئی تھی، کلکتے ہی سے انگریز شروع ہوئے تھے، کلکتے ہی سے مشنری ورک شروع ہوا تھا، وہیں پہلا پریس لگا تھا، وہیں اردو کی بائبل چھپی تھی، اور اس نے تمام مسلمان علماء سے مناظرے کیے، بنگال کے، بہار کے، یو پی کے، سب کو ہراتا ہوا، شکست دیتا ہوا دلی پہنچ گیا، اور دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا، اے مسلمانوں، میں وہاں سے یہاں تک آ گیا ہوں، تمہارا کوئی عالم میرا مقابلہ نہیں کر سکا۔